الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ اربعہ اور ان کی فقہ پر محاضرات کے سلسلے میں اب امام شافعی اور ان کی فقہ زیر بحث ہے۔ میں نے اس سلسلے کی ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں ترتیب سعودی اختیار کر لی گئی ہے۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل اور ان کی فقہ پر میں نے یہاں گفتگو کی، اور اب اسی ترتیب سے امام شافعی پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ امام شافعی ائمہ فقہ میں اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں کہ ہمارے پاس ان کی فقہ اور ان کے اصول صرف ان کے تلامذہ ہی کی وساطت سے نہیں پہنچے، بلکہ خود ان کے اپنے قلم سے لکھے ہوئے ہم تک منتقل ہو گئے ہیں۔ امام موصوف کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ وہی سال ہے جس میں امام ابو حنیفہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس وجہ سے جس نے بھی کہا ہے بہت صحیح کہا ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک جلیل القدر امام رخصت ہو رہا تھا تو قدرت ان کی اصلاح اور ان کے علم کی خدمت کے لیے ایک دوسرا امام زمین پر بھیج رہی تھی۔ امام کی پیدائش کا مقام کون سا ہے، اس کے متعلق خود امام ہی سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں کچھ تضاد ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ شام کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ زیادہ صحیح تر الفاظ میں اسکلان میں پیدا ہوئے ہیں جو غزہ سے 3 فرسخ کے فاصلے پر ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی پیدائش یمن میں ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس میں جمع و تطبیق کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیدائش تو یمن ہی میں ہوئی، لیکن پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد چونکہ وہ غزہ میں منتقل ہو گئے، اس وجہ سے یہ شہرت ہو گئی کہ وہ غزہ ہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ ایک خاندان قریش کے مطلبی باپ کے بیٹے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب عبد مناف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی باپ کی طرف سے وہ قریشی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان کی والدہ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ان کی والدہ قبیلہ از سے تھیں۔ چھوٹی عمر ہی میں والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے یہ خیال کر کے کہ بچہ اپنے اعزاء سے متعارف ہو جائے، لمبا سفر کیا اور ان کو لے کر مکہ گئی۔ تمام روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ ان کو 2 سال کی عمر میں مکہ لے کر گئی ہیں۔ وہاں کچھ اعزاء اقربا سے ملنے کے بعد واپس آ گئیں، پھر وہ اپنے مقام ولادت ہی پر رہے، وہیں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ صحیح ترین روایات کی روح سے 10 سال کی عمر میں پھر وہ باقاعدہ مکہ منتقل ہو گئے۔ در حقیقت ان کا ام القریٰ میں یہ منتقل ہو جانا ہی ہے کہ جو ان کے لیے دین کی تعلیم کا محرک ہوا۔ وہاں انہوں نے ایک یتیم اور ایک مفلس بچے کی حیثیت سے اپنی زندگی کی ابتدا کی ہے،
اور بہت بچپن ہی میں چونکہ زباندانی اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ بہت شغف تھا، اپنے آپ کو قبیلہ حذیل سے متعلق کر لیا۔ یہ قبیلہ اس زمانے میں عرب میں بہت افصح قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ امام بادیہ میں برسوں اس کے ساتھ رہے، جہاں یہ قبیلہ پڑاؤ کرتا اسی کے فن میں بھی بہت مشاق ہو گئے، اور اس فن میں بھی ان کی مہارت ان کی جوانی کے زمانے میں لوگوں میں عام طور پر زبان زد رہی۔ پھر وہ مکہ میں آئے۔ اس وقت عالم اسلام میں امام مالک کی شہرت بہت غیر معمولی طور پر وسیع ہو چکی تھی۔ لوگ ان کو امام دارالہجرہ کہتے تھے، اور وہی تھے کہ جن کی طرف دور دراز کا سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ انہوں نے بھی امام مالک کی شہرت سنی تو سب سے پہلے ایک اچھے طالب علم کی حیثیت سے ان کی موطا فراہم کی، اس کا مطالعہ کیا، اور بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری موطا حفظ کر لی۔ اس کے بعد والی مکہ کے پاس گئے اور ان سے والی مدینہ کے نام خط حاصل کیا تاکہ امام مالک کے پاس استفادے کے لیے حاضر ہو سکیں۔ ان کی امام مالک کی خدمت میں اس حاضری کی نوعیت بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ خط لے کر مکہ پہنچے، مدینہ پہنچے، انہوں نے والی مدینہ سے یہ کہا کہ میں امام مالک کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا صاحبزادے امام مالک کے دروازے پر جا کر کبھی بخیریت واپسی نہیں ہوئی، اس لیے میرے لیے تو مدینے سے مکہ تک گھسٹتے ہوئے جانا اس سے عزیز تر ہے کہ میں امام مالک کے دروازے پر جاؤں۔ بڑی مشکل سے آمادہ ہوئے، خیر وہ ان کو لے کر امام مالک کے دروازے پر پہنچے۔ اندر پیغام بھجوایا، ایک حبشی لونڈی باہر آئی اور اس نے آ کر پوچھا تو والی نے یہ کہا کہ میں یہاں باہر امام سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ وہ اندر چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ امام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو لکھ دیجئے، میں جواب بھجوا دوں گا، اگر حدیث کے معاملے میں کوئی بات کہنی ہے تو حدیث کے درس کا دن مقرر ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ان سے یہ کہیے کہ میرے پاس والی مکہ کا خط ہے اور میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہی لونڈی گئی اور وہ جا کر ایک کرسی لائی، اس پہ جا کر جہاں امام مالک بیٹھتے تھے وہاں رکھی، پھر وہ تشریف لائے اور پھر انہوں نے آ کے والی کے ساتھ بات کی، انہوں نے خط پیش کر دیا۔ خط پڑھتے ہوئے جب وہ اس جملے پر پہنچے کہ یہ نوجوان تحصیل علم کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، تو امام موصوف نے غصے سے خط پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ زمانہ بھی آ گیا ہے کہ لوگ حصول علم کے لیے سفارش تلاش کرتے ہیں۔ تو امام شافعی نے خود آگے بڑھ کر بہت ادب کے ساتھ اپنا تعارف کرایا اور یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے استفادہ کروں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ وہ اپنے پہلی مجلس کا حال بیان کرتے ہیں کہ جب میں وہاں حاضر ہوا تو انہوں نے حسب روایت یہ پوچھا کہ قرات موطا کی تم کرو گے؟ بہت ڈرتے ڈرتے انہوں نے حامی بھر لی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ تھوڑا سا پڑھا لیکن ان کی ہیبت کی وجہ سے مشکل ہو رہا تھا پڑھنا، تاہم میری آواز اور پڑھنے کے انداز سے بہت متاثر ہوئے اور پھر ان کا رویہ بہت مشفقانہ ہو گیا، تب موطا کی قرات ان کے سامنے میں نے کی۔ امام شافعی کے بارے میں یہ بات بھی تمام مورخین بیان کرتے ہیں کہ وہ فقیہ تو خیر تھے ہی، اور اصول فقہ کے تو اس امت میں یوں سمجھ لیجئے کہ بانی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت غیر معمولی صلاحیت کے خطیب بھی تھے۔ اور قرآن پڑھنے کے معاملے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی اعلیٰ آواز اور اسلوب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا کہ جب کبھی لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا
کہ وہ اللہ کو یاد کر لیں تو وہ ان کی مجلس میں آتے اور ان سے آ کر کہتے کہ ہمیں قرآن سنائیے۔ چنانچہ وہ قرآن سناتے تو بارہا یہ ہوتا کہ لوگ روتے، اللہ کو یاد کرتے، اور ان کی یہ خواہش ہوتی کہ امام قرآن پڑھتے رہیں اور وہ ان سے یہ سنتے رہیں۔ ان کی خطابت کی یہ صلاحیت بعد کی زندگی میں بھی بہت نمایاں ہوئی، جب ان کو جدل و مناظرہ سے کام لینا پڑا۔ بڑے بڑے اہم موقعوں پر وہ اپنی اس صلاحیت کی وجہ سے اپنے حریفوں پر غالب رہے۔ اس زمانے میں بھی آواز کی اثر انگیزی امام مالک پر بھی اثر انداز ہوئی، چنانچہ وہ بہت شفقت سے ان کو پڑھاتے رہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ 179 میں جب تک امام مالک کا انتقال نہیں ہو گیا، امام شافعی ان کے دامن سے وابستہ رہے ہیں۔ اس وقت تک انہوں نے اپنے آپ کو تحصیل علم ہی کے لیے اور امام شافعی کی فقہ کے مطالعے ہی کے لیے خاص کیے رکھا ہے۔ امام مالک کے انتقال کے بعد البتہ ان کی عمر چونکہ اب ایسی ہو گئی تھی جس میں آدمی پر معاشی ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں، تو یمن کے والی نے ان کو اپنا سیکرٹری بنا لیا۔ یہ پہلی ملازمت ہے جو امام شافعی نے شباب کی عمر کو پہنچنے کے بعد کی ہے۔ چنانچہ والی کے ساتھ وہ یمن منتقل ہو گئے۔ وہاں پہلے تو وہ سیکرٹری کی حیثیت ہی سے خدمات انجام دیتے رہے، اس کے بعد ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو نجران کا عامل بنا دیا گیا، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے فی الواقع عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ہر شخص یہ مانتا تھا کہ اپنے حلقہ عمل میں انہوں نے راشدہ خلافت کی یاد تازہ کر دی۔ یہ چیز بالبداہت واضح ہے کہ ایک بگڑے ہوئے نظام میں حسد و رشک کا باعث بن جاتی ہے۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگوں میں بلکہ خود والی یمن کے دل میں بھی ان کے بارے میں کینہ پیدا ہونا شروع ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں عباسیوں کے خلاف علویوں کی شورشیں عام ہو رہی تھی۔ امام کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ بہت غیر معمولی محبت رکھتے تھے، اور اس محبت کا برملا اظہار بھی کر دیتے تھے۔ ان کا مشہور شعر ہے کہ ان کان رفضن حب آل محمدی فلیشد الثقلان انی رافضی۔ اگر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آل محمد کے ساتھ محبت رکھنا رفض ہے تو فرشتے اس پر گواہی دیں گے کہ میں بھی رافضی ہوں۔ اب اس طرح کے خیالات کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاف فتنہ برپا کرنا بہت آسان تھا۔ چنانچہ یہ فتنہ برپا ہوا، اور والی یمن نے ہارون الرشید کو یہ خط لکھ دیا کہ وہ لوگ جو اپنی تلوار سے تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں ان سے زیادہ خطرناک یہ آدمی ہے جو اپنی زبان سے تمہارے خلاف لڑ رہا ہے۔ چنانچہ وہ 9 آدمیوں کے ساتھ خلیفہ کے دربار میں بھیجے گئے، اور وہاں ان کو قتل کرنے کے لیے اس بچھونے پر بٹھا دیا گیا جہاں عام طور پر جلاد مجرموں کے سر قلم کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی کم و بیش تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی ایک گفتگو اور ذہانت نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی جان بچائی۔ انہوں نے خلیفہ کو یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ آدمی اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جو اس کو اپنا بھائی کہے، یا اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جس کو اپنا غلام کہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بدیہی بات ہے کہ جو اس کو اپنا بھائی کہے گا۔ تو انہوں نے کہا پھر عباسی تو ہم کو بھائی کہتے ہیں لیکن علوی تو ہم کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ یہ ایک طوریے کی نوعیت کا لطیفہ تھا۔ اس کے نتیجے میں ہارون الرشید کچھ سوچنے پر مجبور ہوا۔ اتنے میں امام محمد بھی اسی مجلس میں آ گئے۔ امام محمد کا بہت غیر معمولی اثر تھا، تو خلیفہ نے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جانب توجہ کی ہے کہ وہ ان کے معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ علماء کے مابین بھی بعض اوقات معاصرانہ چشمک ایسا رنگ لاتی ہے کہ اس کا اندیشہ ہو سکتا تھا کہ ان پر کسی جذبے کا غلبہ ہو جاتا اور وہ اس نوجوان سے اس امت کو محرومی کی سفارش کر دیتے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ذہین نوجوان ہیں، ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے، یہ بہتر ہے کہ ان کے معاملے میں عفو و درگزر سے کام لیا جائے۔ چنانچہ یہ کم و بیش متفق علیہ روایت ہے کہ امام محمد کی سفارش پر اور ان کی ذہانت و طبائی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ اس آزمائش میں پورے اترے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں نہ صرف یہ کہ سرخرو کیا بلکہ ان کی جان بھی بچ گئی۔
اس حادثے کے بعد ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ تنبؤ ہو گیا کہ اب والی اور اہل سیاست کے ساتھ تعلق رکھنے سے بچنا ہی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے فقہ عراق کے حصول کے لیے اپنے آپ کو امام محمد ہی کی شاگردی میں دے دیا۔ امام موصوف ان کو لے کر چلے گئے۔ اس وقت تو تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہارون کا منشا بھی یہی تھا کہ یہ صاحب امام محمد ہی کی تولیت میں رہیں، اس سے ان کے بارے میں کچھ زیادہ اندیشہ نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی نے اپنی زندگی کا انداز ہی بالکل اس کے بعد بدل لیا۔ یعنی اب وہ ایک طالب علم تھے، اسی طرح کے طالب علم جیسے وہ امام مالک کی خدمت میں ہوا کرتے تھے۔ امام محمد سے انہوں نے کئی سال تک استفادہ کیا ہے۔ اگرچہ اس کی مدت کا تعین مشکل ہے، لیکن کم سے کم بھی جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 2-2.5 سال تو بہرحال وہ ان کی خدمت میں رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی عرصے کی روایات موجود ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ اگر میں اپنے تمام نوٹس کو کسی اونٹ پر لا دوں تو وہ ایک بار شتر ہو جائے گا۔ فقہ عراق کو انہوں نے اچھی طرح حاصل کرنے کے بعد پھر یہ ارادہ کیا کہ وہ اب مکہ واپس جائیں۔ جب وہ امام محمد کے سپرد کیے گئے اس وقت ان کی عمر کوئی 34 سال کے قریب تھی، اور جب وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو وہ حجاز اور عراق کی فقہ کے جامع بن چکے تھے۔ حجاز اور عراق کی فقہ کے جامع بن چکے تھے، اس تعبیر کی حقیقت اس وقت واضح ہوتی ہے جب یہ اور حدیث سے مسئلے کے استنباط کے معاملے میں بھی کچھ بہت فیاض واقع نہیں ہوئے ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں یہ روایت کے بجائے رائے کو یا اجتہاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایک حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، اس میں اس کا بڑا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی بات اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب ہو جائے جس میں ضعف کے بہت امکانات ہیں۔ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لینے کے بجائے آدمی رائے اور اجتہاد پر انحصار کر لے۔ رائے اور اجتہاد ایسی چیز ہے کہ اس کی دلیل بیان کی جائے گی، اور دلیل بیان کی جائے گی تو کوئی دوسرا آدمی اس دلیل کی بنیاد پر اختلاف بھی کر لے گا، لیکن اگر اس کی بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کسی روایت پر رکھ دی گئی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ امت میں کوئی شخص اس سے اختلاف کی جسارت کرے۔ اس کے بالکل برخلاف وہ لوگ جن پر اخباری نقطہ نظر کا زیادہ غلبہ تھا، وہ حدیث کی روایت میں تو بہت فیاض اور فراخ تھے۔ یہاں تک کہ امام مالک کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ مرسل روایتوں سے بھی احتجاج کرتے ہیں، لیکن رائے اور اجتہاد کے معاملے میں بہت محتاط تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دین کے معاملے میں اپنی رائے سے اور اپنے اجتہاد سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی روایت تلاش کی جائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ مل گیا ہے تو پھر اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ اس پر اپنی رائے کو منحصر قرار دیا جائے۔ میں اس وقت دونوں میں صحت و عدم صحت کے پہلو سے کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اہل الرائے یا اہل الحدیث ہونے کا اس زمانے میں مطلب کیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جن لوگوں کو اہل الرائے کہا جاتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو واجب الاطاعت نہیں مانتے تھے، یہ چیز نہیں تھی، بلکہ وہ اس معاملے میں محتاط تھے اور حدیث کو قبول کرنے کے معاملے میں زیادہ فیاض نہیں تھے۔ اپنی رائے اور اپنے اجتہاد پر انحصار کرتے تھے اور اس کی دلیل دیتے تھے، اور دوسرے لوگوں کا رویہ اس کے بالکل برخلاف تھا۔ بس اتنا فرق تھا ان لوگوں کے درمیان۔ چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی حجاز اور عراق کی فقہ کے جامع بن گئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ اصول بھی بہت اچھی طرح سے جان لیے جن کی روشنی میں اجتہاد کیا جاتا ہے، اور وہ اصول بھی بہت اچھی طرح جان لیے جن کی روشنی میں حدیثیں حاصل کی جاتی اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تک پہنچنے کی صحیح کی جاتی ہے۔ امام محمد کے ساتھ امام شافعی کا تعلق ہمیشہ غیر معمولی ادب و احترام کا رہا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ ایک استادی کی حیثیت سے ان کا ذکر کرتے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات ان کے بارے میں جب ان کے اختلافات بھی واضح ہو گئے تو کہی ہو جس کو سوء ادب قرار دیا جا سکے۔ بلکہ امام محمد کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی لوگوں سے علم حاصل کیا ہے، جب کبھی کوئی پیچیدہ اور نازک مسئلہ زیر بحث آ گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر ناگواری آ جاتی ہے، لیکن میں نے امام محمد کے ہاں یہ ناگواری کبھی نہیں دیکھی۔ وہ اس معاملے میں بھی حد سے زیادہ مؤدب تھے کہ اپنے اختلافات بالعموم امام محمد کے
سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام محمد درس سے فارغ ہو کر چلے جاتے تو وہ ان کے شاگردوں کے ساتھ مناظرہ کرتے رہتے، اپنی رائے بھی بیان کرتے رہتے۔ اس کی اطلاع امام محمد کو ہوئی تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ تو علم کا معاملہ ہے، اگر تمہاری کوئی رائے میری رائے کے خلاف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، گفتگو کرو۔ چنانچہ شاہد و یمین پر جو مشہور مناظرہ دونوں کے درمیان ہوا ہے وہ پھر امام محمد ہی کے اصرار پر ہوا۔ مناظرے کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ یہ مرغوں کی پالی کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ مناظرے کا مطلب یہ تھا کہ دو صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دلائل دے رہے ہیں۔ ان دلائل میں یہ واضح ہو جاتا تھا کہ نقطہ نظر دونوں کا کیا ہے، یہ بھی لازم نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی بات کو مان لیں۔ چنانچہ اس مناظرے میں بھی یہ تو نہیں ہوا کہ امام شافعی نے امام محمد کی رائے قبول کر لی ہو یا امام محمد نے امام شافعی کی رائے قبول کر لی ہو، لیکن ہمارے پاس کیونکہ احناف کی اس معاملے میں کوئی روایت نہیں ہے، شافعی کی روایت موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کا پلڑا بھاری رہا۔ روایت کیونکہ انہی کی ہے، اس وجہ سے نہیں کہا جا سکتا کہ حقیقت کیا تھی، اس لیے کہ اس طرح کی گفتگو میں عام طور پر معتقدین یا کسی نقطہ نظر کے حاملین اس طرح کا تبصرہ کر ہی دیا کرتے ہیں، اصل میں معاملہ کیا ہوا یہ نہیں کہا جا سکتا۔ شاہد و یمین کے اس مسئلے کے بارے میں بھی بہت مختصر سی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ یعنی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن معاملات میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ مدعی دو گواہ پیش کرے، اس میں امام شافعی کا موقف یہ تھا کہ اگر ایک گواہ اور ساتھ قسم بھی مدعی سے لے لی جاتی ہے تو اس بات مقدمہ کے لیے یہ کافی ہو سکتی ہے۔ بہت مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں، اس میں بہت سے اور مباحث بھی ہیں۔ اس کے برعکس امام محمد اس نقطہ نظر کو نہیں مانتے تھے اور احناف نہیں مانتے ہیں، تو اس پر ان کے مابین مناظرہ ہوا۔ بہرحال یہ عرصہ تحصیل علم میں بسر کرنے کے بعد وہ بغداد سے مکہ واپس چلے گئے، اور وہاں پھر جب اب وہ گئے ہیں تو کم و بیش 9 سال تک رہے ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں ان کی امام بن حنبل کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ امام بن حنبل ان کی مجلس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی بہت ان کی تعریف و توصیف کی۔ ان کے علم کا اس زمانے میں سب لوگوں پر بڑا غیر معمولی اثر تھا، ان کی ذہانت اور طبائی سے سب لوگ بہت متاثر تھے۔ امام احمد بن حنبل کو کسی نے کہا کہ تم بھی اس مجلس میں بیٹھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ زیادہ عزیز ہے کہ میں کوئی روایت نہ تلاش کر سکوں لیکن میں اس شخص کے علم سے محروم نہ رہ جاؤں۔ یہ تبصرہ انہوں نے بھی کیا۔ ان کی فقاہت اور امام شافعی کی ذہانت یہ ایسی چیز تھی کہ جس سے انہوں نے بھی یہ پسند فرمایا کہ وہ استفادہ کریں۔ مکے کے اس قیام کے دوران میں ان کو تفسیر کے اس مدرسہ فکر کو بھی سمجھنے کا موقع ملا جس کو ہم مدرسہ ابن عباس کہتے ہیں، کیونکہ یہی ام القرا ابن عباس کا مرکز رہا ہے، یہیں پر وہ تفسیر کے درس دیتے رہے ہیں، اور یہی جگہ ہے کہ جہاں ان کے فتاوی بھی زیادہ تر معروف تھے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی فقہ اور ان کے علم کے بھی وہ یہاں جامع ہوئے۔ یہی امام شافعی نے پھر اصول فقہ پر سوچنا شروع کیا ہے، یعنی ان کا یہ زمانہ ہے کہ جس میں ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ جو ہم فتاوی دیتے ہیں اور یہ جو ہم آراء قائم کرتے ہیں یہ کن قواعد پر مبنی ہے۔ چنانچہ الرسالہ کی تصنیف متعدد روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہیں شروع ہو گئی تھی۔ اسی 9 سال کے عرصے میں اب امام شافعی ایک مفتی اور فقیہ سے آگے بڑھ کر ایک ایسے فلسفی کی حیثیت سے سامنے آئے کہ جس کو جزیات اور فروع سے اب زیادہ تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ حقائق کو ان کے اصولوں پر اور ان کے مبادی پر سمجھنا چاہتا تھا۔ یہ زمانہ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے آپ کو عام فتاوی سے بہت حد تک الگ بھی کر لیا تھا۔ وہ اب یہ سوچتے تھے کہ عام کیا ہوتا ہے، خاص کیا ہوتا ہے، نسخ کیا ہوتا ہے۔ یہ اصطلاحات بھی سب سے پہلے انہوں نے استعمال کرنی شروع کی۔ چنانچہ بڑے بڑے ائمہ نے اس زمانے میں ان پر یہ تبصرہ کیا کہ ان سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کتاب، سنت، نسخ، عام، خاص یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن امام شافعی کی مجلس میں ہم نے یہ باتیں سننا شروع کی۔ اور رسالہ کا ابتدائی مسودہ انہوں نے یہیں تیار کر لیا ہے۔ اس زمانے میں عام طور پر علماء جب کوئی کتاب لکھ لیتے تھے تو ان کے شاگردوں کے ذریعے سے اس کی روایت شروع ہو جاتی تھی۔ اگرچہ امام شافعی کے معاملے میں تو یہ معلوم ہے کہ وہ اپنی کتابوں پر مسلسل نظر ثانی کرتے رہتے تھے، لہذا ان کی کتابوں کے بہت سے نسخے ہیں کہ حجازی نسخہ اور ہوگا اور عراقی نسخہ اور ہوگا اور مصری نسخہ اور ہوگا۔ وہ یہ بتاتے بھی رہتے تھے وقتاً فوقتاً کہ میں اپنی آراء سے رجوع کرتا رہتا ہوں، اپنی آراء پر غور کر کے ان میں تبدیلی کرتا رہتا ہوں، اس لیے میری وہ آراء جو فلاں علاقے میں شائع و ضائع ہیں
ان کے بارے میں کوئی آدمی خواہ مجھ پر حجت قائم نہ کرے۔ بہرحال انہوں نے اصول فقہ کے منازل یہاں طے کیے اور الرسالہ کی تدوین انہوں نے شروع کی۔ پھر اس کے بعد وہ دوسری مرتبہ 195 ہجری میں بغداد آئے ہیں۔ یہاں ان کا قیام اس دورے میں 1 ماہ سے زیادہ نہیں رہا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ارادہ تو غالباً زیادہ قیام کا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہارون دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور مامون کی حکومت میں معتزلہ کو اور بعض اہل فارس کو اتنا غلبہ ہے کہ اس میں اب کسی اس طرح کے محقق کے لیے جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس 1 ماہ کے بعد انہوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس 1 ماہ کے عرصے میں جب وہ بغداد میں مقیم رہے تو ایک خلقت ان کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے اوپر ٹوٹی پڑتی تھی۔ لوگوں نے پہلی مرتبہ جب یہ دیکھا کہ ایک امام کلیات کا علم لے کر آیا ہے اور ایسی نئی باتیں کر رہا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی سنی نہیں گئی تھی، تو وہ ان سے تحصیل علم کے لیے ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ تاہم امام نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ مصر چلے جائیں۔ جب وہ مصر جا رہے تھے تو اس وقت ان کے سامنے یہ واضح نہیں تھا کہ وہاں ان کو کیا حالات پیش آئیں گے۔ چنانچہ ان کا ایک مشہور قصیدہ بھی ہے، کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں میدانوں اور گھاس کی گھاٹیوں کو قطع کرتا ہوا مصر جا رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ وہاں فوج و کامرانی میرا انتظار کر رہی ہے یا قبر کی کشف مجھے وہاں لیے چلی جا رہی ہے۔ ان جذبات کے ساتھ وہ مصر چلے گئے اور مصر جانے کے بعد پھر وہ وہیں وفات پا گئے، یعنی دونوں ہی باتیں ہوئیں۔ وہ مصر گئے تو فوج و کامرانی نے بھی ان کے قدم چومے، وہاں ان کی بڑی قدر افزائی کی گئی اور بیت المال میں جو ذوی القربہ کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے وہ ان کو دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ان کے معاشی حالات بہت اچھے ہو گئے۔ وفات بھی ان کی وہیں ہوئی۔ رجب 204 میں وہ وہاں 54 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ مختصر طور پر امام شافعی کے حالات کا خلاصہ ہے۔ امام شافعی نے یہ 54 سال جو کوئی بہت زیادہ مدت نہیں ہے، یہ واقعہ ہے کہ سر تسر تحصیل علم میں بسر کیے ہیں۔ ان کی اپنی کتابیں کون کون سی ہیں یہ ایک متنازعی مسئلہ ہے۔ ان کی فقہ اور ان کا علم ان کے شاگردوں کے ذریعے سے بھی منتقل ہوا ہے اور بہت سی کتابیں ہیں کہ جو اس لحاظ سے انہی کی کتابیں سمجھی جاتی ہیں، لیکن اگر ان سب کتابوں کو الگ کر لیا جائے تو وہ کتابیں جن کے بارے میں اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ امام شافعی ہی کی ہیں، ان میں سب سے اہم ان کی کتاب الام ہے۔ کتاب الام ہے جس کو بعض لوگ کتاب الحجہ، بعض لوگ کتاب المبسوط، بعض لوگ کتاب القدیم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی کتاب کے مختلف نام ہیں۔ کتاب الام کئی جلدوں میں ہے اور اس میں انہوں نے اپنے اصول بھی بیان کیے ہیں اور اپنی آراء بھی بیان کی ہیں۔ پھر ان کا الرسالہ ہے۔ الرسالہ اصول فقہ کی اس امت میں پہلی کتاب ہے اور اس مختصر کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید سے، سنت سے استنباط احکام کے اصول کیا ہیں۔ بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ اب بھی اگر پڑھی ہے تو آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ کسی فن کی ابتدا میں وہ چیزیں تو نہیں ہوتی جو اس کے عروج پر پہنچنے کے بعد پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال ابتدا کرنے والے کا اپنا مقام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے فقہ عراق کے اختلاف کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں کتاب ہے۔ اختلاف مالک کے موضوع پر جو ان کی کتاب ہے وہ بھی، اور اختلاف علی و عبداللہ کے موضوع پر جو ان کی کتاب ہے وہ بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہی کی کتاب ہے۔ تاہم ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے زیادہ تر کتاب الام اور کتاب الرسالہ ہی موضوع بحث رہتی ہے، اور ایک طالب علم اگر ان کا اچھے طریقے سے مطالعہ کر لے تو وہ ان کی فقہ اور ان کے اصول کے بارے میں بہت حد تک صحیح رائے قائم کر سکتا ہے۔ امام شافعی کی زندگی میں امام مالک اور امام محمد کا غیر معمولی کردار تو واضح ہی ہے۔ پہلے انہوں نے ان سے تحصیل علم کی ہے، پھر ان سے تحصیل علم کی ہے، لیکن اگر اساتذہ کی حیثیت سے لوگوں کا ذکر نہ کیا جائے تو اپنے زمانے کے جن جلیل القدر لوگوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے ان میں لیث بن سعد اور اوزاعی بھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی فقہ اگرچہ اچھے شاگرد نہ ملنے کی وجہ سے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے عام نہ ہو سکی، لیکن یہ جلیل القدر ائمہ ہی تھے اور ان کے نقطہ نظر سے بھی انہوں نے مقدور بر استفادہ کیا ہے۔ بلکہ بعض معاملات میں ان کے بعض تبصروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لیث کی آراء کو امام مالک کی آراء پر ترجیح دیتے تھے۔ امام مالک کے نقطہ نظر پر تنقید میں بھی ان کو جو رسالہ لکھنا پڑا
اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ میں کبھی یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے استاد کے بارے میں اس طرح کا کوئی رسالہ تصنیف کروں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہاں حالات ایسے ہیں کہ امام مالک کی ٹوپی اور امام مالک کا کرتا لوگوں میں پوجا جا رہا ہے، ان کی کسی رائے کے بارے میں آدمی زبان کھولتا ہے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں ہی ہو سکتا ہوں کہ جو اب اختلاف بھی کروں گا اور تنقید بھی کروں گا تو یہ سحر ٹوٹے گا۔ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اگرچہ امام کی آراء کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ امام کی بھی بہت سی آراء ایسی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں ایک دوسرا محقق دوسری رائے قائم کرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اختلافات پھر بیان کیے اور اس طرح سے اس تقدس کو توڑنے کی کوشش کی جو امت کے لیے بہت مہلک ہو سکتا تھا۔ اسی زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فقہ لیث اور فقہ اوزاعی کا مطالعہ کیا ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے ان کی کتابوں ہی سے کہ سفیان بن عیینہ کی کتاب الجوامع، سفیان ثوری کی الجامع الکبیر اور امام مالک کی موطا، یہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھی ہے۔ ان کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کہاں کوئی چیز ان کے لیے قابل قبول ہے اور کہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں ایک اور چیز کی طرف بھی میں اشارہ کر دوں کہ کتاب الام کو پڑھتے ہوئے بعض اوقات اس طرح کے جملے آ جاتے ہیں کہ جس میں امام یہ کہہ دے، یعنی یوں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ عبارت امام شافعی کی ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ ربیع بن سلیمان نے امام شافعی کی یہ بات یوں نقل کی، یعنی ان کی اپنی کتابی میں یوں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی اس زمانے کا طریقہ تصنیف ہے، وہ کتاب تصنیف کر رہے تھے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاگرد کو کہہ دیتے کہ تم لکھو، میں بولتا چلا جا رہا ہوں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں بھی ان کی کتاب میں آ گئی ہیں، تاہم بحیثیت مجموعی کتاب الام اور الرسالہ انہی کی تصنیفات ہیں۔ امام شافعی کی فقہ کیا ہے، کن اصولوں پر استوار ہوئی ہے، وہ دین کو سمجھنے کے لیے کیا بنیادیں واضح کرتے ہیں، ان کے سوانے پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد اب اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ امام یہ کہتے ہیں کہ دین میں اصل چیز تو کتاب و سنت ہی ہے، اور کتاب و سنت کے بارے میں بھی وہ بالکل واضح ہیں کہ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے وہ اصل ہے اور سنت اس کی فرع ہے۔ وہ اس معاملے میں بالکل واضح ہیں کہ کتاب اصل ہے اور سنت اس کا بیان ہے۔ یہ بھی وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں احکام کے اخذ کرنے کے معاملے میں ان کو ہم رتبہ مانتا ہوں، باقی اعتبارات سے بہرحال قرآن کی فوقیت واضح ہے۔ یہ بھی ان کے فتاوی سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور اصول پر جو انہوں نے بحثیں کی اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عقائد کے معاملے میں وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ اصل قرآن ہی ہے، لیکن جہاں تک دوسرے احکام کا تعلق ہے ان کے اخذ کے لیے وہ سنت کو اسی طرح ماخذ مانتے ہیں جس طرح پوری کی پوری امت ہمیشہ سے سنت کو ماخذ مانتی رہی ہے۔ قرآن اور سنت سے وہ مراد بھی یہ لیتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے اور وہ سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سنت کا لفظ اس معاملے میں بحیثیت مجموعی بولتے ہیں۔ رہا اس کے بعد اخبار احاد کا معاملہ تو اس پر میں الگ سے ان کا نقطہ نظر واضح کروں گا۔ امام شافعی کے زمانے میں یہ چیز ہو گئی تھی کہ بعض لوگوں نے سنت کی حجیت میں اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ بعض لوگ تو سرے سے ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسے خوارج کے بعض فرقے۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ حدیثیں جو قرآن مجید ہی پر مبنی ہیں ان کو لے لینا چاہیے، یا وہ سنت جو قرآن مجید ہی پر مبنی ہے اس کو لے لینا چاہیے، باقی سنت سے متعلق توقف بہتر ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمارے پاس جتنا دین موجود ہے وہ بس کافی ہے، اخبار احاد کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مالکیہ کے ہاں یہ چیز بہت عام ہو گئی تھی، جیسے کہ ان پر بحث میں یہ چیز آئے گی بھی کہ وہ عمل اہل مدینہ کو حجت سمجھتے تھے۔ تو امام نے اس زمانے میں اپنی ساری محبت و عقیدت کے باوجود امام مالک کے اس موقف پر بھی نقد کیا ہے، اور اس طرح کے دوسرے فرقوں کے نقطہ نظر پر بھی نقد کیا ہے۔ اور اس میں چونکہ انہوں نے حدیث و سنت کی بہت غیر معمولی مدافعت کی، اس لیے مصر کے زمانہ قیام میں ان کو ناصر الحدیث کے لقب سے لوگ یاد کرنے لگ گئے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پہلی مرتبہ سنت کی حجیت پر وہ دلائل قائم کیے ہیں کہ جو اب تک دہرائے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ جتنے دلائل بھی اس زمانے تک اور اس زمانے کے محققین تک لوگ دے رہے ہیں وہ سب امام دے چکے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی جن آیات سے استشہاد کیا ہے، سنت کی جو حیثیت واضح کی ہے، جس طرح سے مختلف دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو مؤکد کیا ہے، وہ ساری چیزیں
اب بھی اسی طریقے سے دہرائی جا رہی ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ اس میں کوئی اضافہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ناصر الحدیث کی حیثیت سے ظاہر بات ہے کہ ان کا حدیث اور سنت میں جو مقام قائم ہوا وہ بھی لوگوں کے لیے ہمیشہ پھر بعد کے ادوار میں بہت متاثر کن رہا ہے۔ چنانچہ اہل عراق کی فقہ کے مقابلے میں ان پر اخباری نقطہ نظر کا غلبہ بھی ہوا، جس کا میں بھی ذکر کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کتاب و سنت کو اصل قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں تک اخبار احاد کا تعلق ہے، امام نے رسالہ میں بھی بڑی بحث کی ہے اس پر کہ خبر واحد حجت ہے، خبر واحد حجت ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ خبر واحد کے معاملے میں وہ سب کچھ انہوں نے جمع کر دیا ہے کہ جو اب تک لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی جتنی دلیلیں بھی اس معاملے میں دی جاتی ہیں کہ ایک آدمی کی خبر حجت ہے۔ حضرت عمر نے کہیں لوگوں سے مطالبہ کر لیا کہ دوسرا آدمی لاؤ، اس پر انہوں نے تنقید کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اصل معاملے کی نوعیت کیا تھی۔ اگر کوئی اور اس طرح کا معاملہ بھی کسی روایت میں آ گیا تو اس پر بھی انہوں نے نقد کر کے یہ بتایا ہے کہ نہیں، ایک آدمی کی خبر کافی ہے، حجت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے ایسے دلائل انہوں نے جمع کر دیے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے، یعنی اختلاف کے باوجود ان کے بعض دلائل سے، کہ بس اس معاملے میں پھر اور کیا کہا جا سکتا تھا، جو کچھ کہا جا سکتا تھا وہ سب لے آئے ہیں اور لا کے انہوں نے ایک جگہ اس کو جمع کر دیا ہے۔ اس زمانے میں بھی جب بحث ہوتی ہے تو جو لوگ واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ لوگ انہی کے جمع کیے ہوئے دلائل کو دہراتے ہیں۔ وہ اس زمانے میں تھے، اور یہ دیکھ لیجئے کہ مکہ میں، بغداد میں، اسی طرح عراق میں، اسی طرح بعد میں مصر میں، یعنی اس وقت کی ساری اسلامی دنیا میں وہ چلتے پھرتے تھے، تو وہاں کے سارے علم سے وہ بہت حد تک واقف ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس معاملے میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس میں مواد کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر نقد کیا جا سکتا ہے، یا بہت سی دلیلیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں چونکہ وہ لغت کے اعتبار سے بہت بحث کر لیتے تھے، دوسرے ائمہ اس طرح نہیں کرتے تھے، علم معانی کے اعتبار سے بھی بعض اوقات اپنے حریف کو بالکل زج کر دیتے تھے۔ اسی طرح فقہ میں تو خیر وہ اصول کے بانی ہیں، لہذا عام خاص نسخ اس طرح کی اصطلاحات اور ان کی وضاحت بہت کرتے رہتے تھے۔ تو احمد بن حنبل نے ان پر تبصرہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں امام شافعی بڑے فلسفی ہیں، لغت میں، معانی میں، فقہ میں تو خاص طور پر ان کی حیثیت ایک فلسفی خالص کی ہے، انہوں نے تبصرہ کیا۔ یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ جس طریقے سے فلاسفہ نے دنیا کی مختلف چیزوں پر غور کرنے کے بعد ان کے اصول دریافت کیے ہیں، تو یہ پہلا آدمی ہے اس امت میں کہ جو یہ کام کر رہا ہے۔ چنانچہ اہل علم جب یہ کہتے ہیں کہ جو کام ارسطو نے کیا ہے وہی کام کم و بیش امام شافعی نے ہمارے ہاں کیا ہے۔ اس نے بھی جب یہ دیکھا کہ لوگ استدلال تو کرتے ہیں لیکن استدلال کو ایک فن کی حیثیت حاصل نہیں ہے، تو وہ خلوت میں گیا اور منطق تصنیف کر کے لے آیا۔ بالکل یہی معاملہ امام نے کیا۔ لوگ اگرچہ فتوے دے رہے تھے، رائے دے رہے تھے، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے، عام خاص سب ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ اس کے لیے اصول چونکہ ترتیب نہیں پائے تھے تو انہوں نے اسی طرح سے اس کے اصول ترتیب دیے اور اصول فقہ کے بانی کی حیثیت سے اس فن کی بنا ڈال دی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام نے اس زمانے میں حدیث کی جو نصرت کی اور جس طرح سے اپنا موقف واضح کیا، اس میں افراط و تفرید بھی ہوئی ہے، تاہم کتاب و سنت کو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ماخذ مانتے ہیں، اس کو اصل حجت قرار دیتے ہیں، اسی سے اولاً استنباط کرتے ہیں۔ جب وہ اس سے استنباط کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کسی اور چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ یہ چیز پہلی دلیل کی حیثیت ان کے یہاں رکھتی ہے۔ دوسری چیز اجماع فقہا ہے۔ امام شافعی نے اجماع پر بڑی بحثیں کی ہیں، اور یہ اجماعی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے سب سے پہلے قرآن سے اس کی دلیل تلاش کی، یعنی وہ جو مشہور آیت ہے من یتبع غیر سبیل المؤمنین، یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے سب سے پہلے دریافت کی۔ لیکن اجماع سے امام شافعی کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ واقعہ ہے کہ اس موضوع پر ان کی بحثیں پڑھنے کے بعد بڑی عجیب صورتحال سامنے آتی ہے۔ وہ اجماع کی حجیت پر دلائل دیتے چلے جائیں گے۔ کوئی آدمی ان کے سامنے یہ کہہ دے گا کہ فلاں معاملے میں اجماع ہے تو اس کا تار و پود بھی اسی طرح بکھیریں گے جس طرح اجماع کی حجیت پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے اوپر وہ معارضہ کریں گے کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ یہ ان کا عام طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک مناظرے میں ان کے مخالف نے ان سے پوچھا کہ تم اجماع پھر کسی چیز کو مانتے بھی ہو؟ تو ان کا الحمدللہ دیکھو مثال کے طور پر یہ جو نمازیں ہیں یہ اجماعی سے ثابت ہے نا، ساری کی ساری، آخر زکوٰۃ کی مقادیر اجماعی سے ثابت ہے نا۔ یہ ان کے تمام مناظروں کو پڑھنے کے بعد میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک چیز قرآن مجید کا متن ہے،
ایک چیز سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا منشا اور فہم، اصل میں تو روبہ عمل یہ ہوگا، تو منشا و فہم کے معاملے میں اختلاف کا امکان ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو منشا کے معاملے میں بھی اور فہم کے معاملے میں بھی فیصلہ کن ہو جائے؟ امام شافعی اسی طرح کی چیزوں کے معاملے میں اجماع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے بعد ظاہر بات ہے کہ یہ تو نہیں ہوا کہ وہ خلا میں رہ گیا، اس کے بعد اس پر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے زمانے تک بالاجماع منتقل ہو گئے ہیں، وہ باعث نزاع نہیں ہو سکتے، یعنی ان پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ وہ اصل میں اجماع کی اصطلاح انہی مواقع پر استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ایک شخص فرض کر لیجئے کہ آج صلاۃ پر بحث کرنا شروع کر دے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ قرآن مجید میں جیسا صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے اس کے معنی یہ اور یہ ہیں، تو صلاۃ کا لفظ تو قرآن میں موجود ہے، اس کا مسمى کیا ہے؟ وہ امام شافعی اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اجماع سے میں واضح ہے کہ اس کا مفہوم یہی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین منتقل ہوا ہے، امام شافعی اس دین کے اس حصے کے بارے میں اجماع کا لفظ بولتے ہیں کہ جو بغیر کسی اختلاف کے منتقل ہو، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو معارضہ پیش آیا تو انہوں نے جو مثال دی وہ مثال وہی تھی کہ نماز، آخر 5 نمازیں پڑھتے ہی ہم، ظہر کی 4 رکعتیں، یعنی مثالیں دینے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اجماع فقہا، یعنی اس میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی عام آدمی یا ادھر ادھر کا کوئی آدمی اختلاف کر رہا ہے، علماء فقہا امت کے جلیل القدر لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کو بے اجماع منتقل کر رہے ہیں تو پھر اگر کسی ایک آدھ آدمی نے اختلاف کیا تو لا یوبا ہوگی، یہ چیز ثابت ہو جائے گی دین میں۔ اس کے بعد ان کے ہاں تیسری چیز، کتاب و سنت کو چونکہ وہ ایک قرار دے دیتے ہیں، تو ان کے ہاں تیسری چیز صحابی کا فتویٰ ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں قرآن و سنت کا کوئی حکم معلوم نہیں ہے اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کا کوئی فہم اجماع سے بھی منتقل نہیں ہوا اور کسی صحابی کی رائے معلوم ہو گئی اور کسی دوسرے صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے تو یہ بھی حجت ہوگی۔ اس کے بہت دلائل دیتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو جانتے تھے، ان کے زیادہ قریب تھے، دین کا فہم ان کا ہم سے بہتر تھا، اگر انہوں نے کسی دینی مسئلے میں رائے قائم کی ہے تو اس میں دونوں احتمال ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کوئی بات ان کے علم میں ہو لیکن وہ روایت کے طریقے پر اس کو بیان نہ کر رہے ہوں، تو بہرحال صائب رائے یہی ہے کہ ان کی رائے کو حجت مان لیا جائے۔ اس کے بعد وہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جہاں صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اس طرح کے موقع پر وہ ترجیح کا اصول قائم کرتے ہیں، یعنی پھر بھی ان کی رائے سے نکلتے نہیں ہیں باہر، ترجیح کا اصول قائم کرتے ہیں۔ یعنی اس موقع پر ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف دلائل کی بنیاد پر صحابہ میں سے کسی ایک کی رائے کو ترجیح دیں گے۔ اس بنیاد پر بھی ترجیح دیں گے کہ ان کے نزدیک وہ رائے اوفق بالقرآن و سنہ ہوتی ہے، اس بنیاد پر بھی ترجیح دیں گے کہ وہ رائے جس اصول پر مبنی ہوتی ہے اس اصول کی کچھ روشنی ان کو قرآن و سنت سے مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض مواقع پر وہ اس طرح کی کسی رائے کو روایت کی نسبت کے اعتبار سے بھی ترجیح دے دیں گے اور شخص صحابی کے اعتبار سے بھی ترجیح دے دیں گے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ ایک عام صحابی کی رائے کے مقابلے میں وہ حضرت عمر کی رائے کو ترجیح دے دیں گے۔ تو ترجیح کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، تاہم اس موقع پر بھی وہ اس سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ 5ویں چیز ان کے ہاں قیاس ہے، یعنی امام شافعی بھی قیاس کے قائل ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے بڑی واضح باتیں کہی ہیں، نہ صرف یہ کہ کہی ہیں بلکہ قیاس کیا بھی ہے، لیکن قیاس ان کے ہاں اس قدر وسیع نہیں ہے جس طرح کہ ہم مثلا حنفیہ کے ہاں پاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں قیاس کی صرف اسی صورت کو قبول کرتا ہوں کہ جو بالکل صریح ہو، جس میں قرآن و سنت میں اس کا مبنی بہت واضح طور پر موجود ہو، اور اس صورت میں جب میں قیاس کرتا ہوں تو در حقیقت میں قرآن و سنت ہی کے اس پہلو کو جو بصراحت بیان نہیں ہوا اس کو قبول کرتا ہوں۔ اگر ان تمام ماخذ پر ایک نظر ڈالی جائے تو امام شافعی در حقیقت اپنے ان تمام ماخذ کے بارے میں اپنی آراء سے یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک دین کا اصل ماخذ قرآن و سنت ہی، یعنی قرآن تو واضح ہے، سنت واضح ہے، اس کے بعد اگر کسی صحابی کا فتویٰ ہے تو اسی دلیل پر اس کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ ہو سکتا ہے کہ جانتے ہوں لیکن ہمارے پاس وہ روایت کی صورت میں نہ پہنچی ہو۔ اور قیاس کے معاملے میں بھی جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا، انہیں اس بات پر اصرار ہے کہ یہ قیاس دنیا کے عام معاملات پر نہیں ہونا چاہیے
بلکہ اس قیاس کی بنا بالکل واضح طور پر قرآن و سنت کے اندر پائی جانی چاہیے. تو دین کا ماخذ وہ اسی کو مانتے ہیں. یہ امام شافعی کی فقہ کے اصول ہیں. امام شافعی جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اس زمانے میں علم کلام کے بعض موضوعات بھی مناظروں کا موضوع بن گئے تھے اور اس پر بھی بہت جدال برپا تھا. چنانچہ اس وقت کے بڑے بڑے معاملات میں بھی ان کی رائے ہمیں معلوم ہے. قرآن مجید کو امام احمد بن حنبلی کی طرح غیر مخلوق مانتے تھے. اس پر انہوں نے دلائل بھی دیے. قیامت میں رؤیت باری کے وہ قائل تھے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے چہرے سے نقاب الٹیں گے اور اہل ایمان ان کو دیکھیں گے. دیکھنے کی صورت کیا ہوگی یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال رؤیت ہوگی قیامت میں، اس کے وہ قائل تھے. اسی طریقے سے اس زمانے کی ایک بڑی بحث یہ تھی کہ کیا مسلمانوں کے خلیفہ کو قریشی میں سے ہونا چاہیے. تو امام شافعی کی رائے بھی یہ تھی کہ خلیفہ کو قریشی میں سے ہونا چاہیے. یہ بحث بھی اس زمانے میں پیدا ہو گئی تھی کہ خلفائے راشدین میں ترتیب فضیلت کیا ہے، اور اس پر بڑے مناظرے گرم رہتے تھے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی سے افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان پر فضیلت رکھتے ہیں. امام شافعی اس میں ترتیب زمانی کے قائل ہیں، یعنی ان کے نزدیک سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح جس طرح کے وہ خلیفہ ہوئے. یہ بحث بھی اس زمانے میں بہت عام تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی میں کون آدمی برسر حق ہے. وہ بہت واضح طور پر حضرت علی کے مؤید ہیں. امیر معاویہ کو وہ صاف صاف باغی کہتے ہیں. ان کی کتاب الام میں اس موضوع کے اوپر بڑی مفصل بحث ہے جس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ اپنا یہ موقف بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی حق پر تھے اور امیر معاویہ نے ان کے خلاف فلوا کے بغاوت کی ہے. حضرت علی کے وہ غیر معمولی طور پر معتقد بھی. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ بہت شوق سے اپنا وہ قصیدہ پڑھا کرتے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر حب آل محمد رفض ہے تو پھر میں رافضی ہوں، اور اس پر فرشتے گواہی دیں گے کہ میں رافضی ہوں. یہ ظاہر ہے کہ خاص طرح سے اپنی عقیدت و محبت کو ظاہر کرنے کا اسلوب ہے. اس زمانے میں جو لوگ شیعہ نقطہ نظر کے حامل تھے وہ اس طرح کے شیعہ نہیں تھے جس طرح کے شیعہ بعد میں وجود میں آئے. ان کے نقطہ نظر کیا تھے، ان کی بحثیں کیا تھیں، ان کے مقاصد کیا تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے. تاہم امام علم کے معاملے میں متعصب نہیں ہوئے کبھی بھی. چنانچہ ان کا اپنا یہ قول موجود ہے کہ میں نے مقاتل سے تفسیر کے بہت سے اہم پہلو سیکھے ہیں. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ تفسیر کے معاملے میں اگر یہ جاننا چاہو کہاں جانا ہے تو ہر چیز مقاتل ہر چیز کا اعال قرار پائے گا. یہ ان کے یعنی اسی پر انحصار کرنا پڑے گا. اور بظاہر ہے کہ زیدی شیعہ ہیں، مشہور تابعین میں سے ہیں، تو اس معاملے میں ان کے اندر کوئی تعصب نہیں تھا. جہاں کہیں سے بھی ان کو علم حاصل ہوا ہے انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کا تتبع کیا اور اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کی ہے. اب یہاں اتنی بات اور جان لیجئے کہ کتاب و سنت میں جب کبھی معارضت ہوتی ہے تو امام شافعی کا نقطہ نظر اس معاملے میں کیا ہوتا ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں اصلاً کوئی معارضہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سنت قرآن مجید کے خلاف ہو. وہ مواقع جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت قرآن مجید کے خلاف ہے ان میں یہی ہوتا ہے کہ سنت قرآن مجید کے اجمال کو بیان کر رہی ہوتی ہے یا سنت قرآن مجید کے عام کو خاص کر رہی ہوتی ہے. اور اس طریقے سے ایک ایسا آدمی کہ جو یہ نہیں جانتا ہوتا کہ دونوں میں باہمی ربط کیا ہے وہ یہ حکم لگا دیتا ہے کہ یہاں سنت قرآن مجید کے خلاف ہے، ورنہ غور کرنے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے. اور یہ در حقیقت امام شافعی ہیں کہ جنہوں نے عام اور خاص کی یہ اصطلاح قائم کر کے نہ صرف یہ کہ اس زمانے کی بہت سی چیزوں کو سہارا دیا بلکہ اس کے بعد بھی بہت سی دوسری چیزوں کے پیدا ہونے کا باعث بن گئے جنہوں نے اس بحث کو بہت پیچیدہ بنا دیا ہے. میں اس پر ابھی کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں. یعنی انہوں نے بڑی واضح مثالیں دی کہ جن میں قرآن مجید نے عام لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس سے مراد خاص ہے. مثلا قرآن مجید کہتا ہے الناس لیکن اس سے مراد صرف بنی اسماعیل ہوتے ہیں. یہ بالکل واضح ہے، قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کوئی اور اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن سیاق سباق سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ یہاں عام استعمال نہیں ہوا بلکہ اس سے ایک خاص گروہ مراد ہے. اس طرح کی مثالوں سے وہ اپنا موقف واضح کر لیتے ہیں. جب اپنا موقف اس طرح کی مثالوں سے ثابت کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عام صیغہ استعمال ہو جاتا ہے لیکن اس سے مراد خاص ہوتی ہے، تو پھر وہ ان مواقع پر بھی بعض احکام کی تخصیص سنت سے یا حدیث سے کر دیتے ہیں جن میں اس طرح کی کوئی دلیل مقارن یعنی وہیں پڑی ہوئی پیش کرنی ممکن نہیں ہوتی. یہ ان کا اور حنفیہ کا مشہور اختلاف ہے.
احناف یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تخصیص جب ہوگی تو اس تخصیص کے لیے وہی کرینہ ہونا چاہیے، آیت کے گرد و پیش میں، سیاق و سباق میں وہ بات ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر اس کی تخصیص کی جائے۔ لیکن امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمیں صحیح روایت کے ذریعے سے تخصیص معلوم ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کرینے کو متعین نہیں کر پا رہے، وہ حکم خاص ہی ہوگا۔ چنانچہ اس کی بنیاد پر وہ اپنا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یہ بڑی مشہور بحث ہے جو ان کے درمیان ہوئی ہے۔ اس زمانے تک ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات اور اسی طریقے سے اخباری نقطہ نظر رکھنے والے جتنے بھی فرقے یا جماعتیں موجود ہیں، ان سب میں امام شافعی کا یہی استدلال کار فرما ہے، یعنی وہ بھی اسی طریقے سے اس طرح کے مواقع پر کبھی نص کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ تخصیص۔ چنانچہ شوافع کے ہاں نص کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے جبکہ حکم پورا کا پورا ختم ہو جائے، ورنہ اس میں اگر کوئی چیز نکال دی گئی ہے، کسی چیز میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہ یہی ہوگا۔ سنت قرآن مجید پر زیادت کر سکتی ہے، یعنی اس کے کسی حکم پر اضافہ کر سکتی ہے، امام شافعی اس کے بھی قائل ہیں۔ اس کی انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رجم کے مشہور مسئلے میں احناف اس بات کے قائل نہیں ہے کہ کوارے زانی کو 100 کوڑے مارنے کے بعد سال بھر کے لیے جلاوطن بھی کیا جائے گا، لیکن امام شافعی اس کے قائل ہیں، اس لیے کہ روایت میں یہ زیادت آئی ہے۔ وہ اس کو قرآن مجید کے خلاف نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن مجید کے نقطہ نظر اور اس کے اجمال کی وضاحتی قرار دیتے ہیں۔ اس کو دو لفظوں میں یوں سمجھ لینا چاہیے کہ جو اصول انہوں نے قائم کیا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز عام ہوتی ہے لیکن اس سے خاص مراد ہوتا ہے، یہ اصول تو بالکل صحیح ہے، لیکن اب اس کا اطلاق کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے، اس میں جلیل القدر امام سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کسی حکم کی تخصیص قرآن بھی کر دیتا ہے، سیاق و سباق بھی کر دیتا ہے، قرآن مجید کے اندر کوئی کرینہ بھی کر دیتا ہے، عقل عام بھی کر دیتی ہے، اسی طریقے سے کوئی حدیث بھی کر دیتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر خواہ مخواہ مورچہ باندھا جائے۔ ان کا یہی موقف ہے کہ جس کو احناف نے کبھی قبول نہیں کیا ہے۔ احناف اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تخصیص جو باہر سے آئی ہے وہ بہرحال نسخ ہے، اور نسخ کے لیے یہ ضروری ہے کہ خبر واحد نہیں بلکہ خبر متواتر ہو، اور خبر متواتر کے بعد پھر انہوں نے آگے خبر مستفیض اور خبر مشہور کو بھی قبول کیا۔ یہ ان کے اصول جب زیر بحث آئیں گے تو میں عرض کر دوں گا۔ امام شافعی کے سوانح اور ان کی فقہ پر یہ ایک مختصر مطالعہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ امام شافعی سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ آل محمد کا ہے، انہوں نے آل کا لفظ بولا، انہوں نے اہل کا نہیں بولا۔ آل کا لفظ عام ہے، آل کا لفظ پیروکاروں کے بارے میں بھی بولا جا سکتا ہے اور خاندان والوں کے بارے میں بھی بولا جا سکتا ہے۔ جس معنوں میں ہم بولتے ہیں نا فلاں آدمی کا خاندان، تو اس معنی میں بھی آل محمد کہا جا سکتا ہے۔ اہل بیت کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ قرآن مجید میں جو آل فرعون کا ذکر کیا ہے کہ ان کو سب کو غرق کر دیا، تو وہ سارے اس کے یعنی وہ پیروکاروں کے معنی میں نے یہ عرض کیا نا کہ یہ لفظ آل کی جو مفہوم ہے اس کی نفی ہے، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو یوں سمجھ لیجیے کہ بہت سے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ایک خاص محل میں اپنے مخصوص معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، عام بھی ہو جاتے ہیں۔ آل کا لفظ پیروکاروں کے معاملے میں، اتباع کے معنی میں، کسی شخص کے پیچھے چلنے والوں کے معنی میں، کسی قبیلے کے افراد کے معنوں میں، اور اسی طرح اہل خاندان کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ آل محمد کہتے ہیں، اس سے مراد مطلب آپ کے پیروکار، اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پیرو ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں۔ اہل بیت سے مراد مطلب ہے کہ اہل بیت تو قرآن مجید کی صریح نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اور وہ روایت سخت مجروح اور سخت ضعیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید بالکل صریح الفاظ میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو کہتا ہے۔ وہ آل با کہتے ہیں، خیر کہنے وہ جو بھی کہہ لیں، بالکل اس میں شبہ نہیں۔ اہل بیت کا لفظ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں اہل بیت کا لفظ داماد کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا، یعنی عربیت کا ذوق اس کے بالکل خلاف ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے نئی زبان تصنیف کرنی پڑے گی اگر داماد کو شامل کیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بیٹی گھر میں رہتی ہو تو اہل البیت ہے، بیاہی گئی ہو تو اس پر اطلاق ناممکن ہے۔ اہل بیت کا مطلب ہے آدمی کے گھر والے، گھر میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سب اہل بیت ہیں، لیکن داماد پر اس کا اطلاق کبھی نہیں ہوتا۔
میں آپ کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کر سکتا ہوں اپنی رائے میں. لیکن وہ جو رسول وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ خاص اہتمام فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو شامل کرنا چاہ رہے تھے اپنے اہل بیت. یہ روایت پہ تحقیق کریں. قاری سعید الرحمان صاحب کا مضمون ہے اسی مہینے کے کہ اہل بیت کون ہے، اس روایت کا ذکر کرتا ہے. یہ روایت کوئی حدیث کی کبھی سندوں کے ساتھ نہیں ہم تک پہنچی ہے، بس اسی طرح کی روایت ہے، لوگوں میں مشہور ہو گئی. شیعہ نقطہ نظر کی روایات ویسے بھی لوگوں کو بڑی محبوب ہوتی ہیں، چل پڑتی ہیں. قرآن مجید کے الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن کو جو ایک منظم کتاب نہ ماننے کا جو مقدمہ ہے، اس کی بیسس کیا ہے کہ ہمارے جو پہلے دور کے فقہا ہیں ان کی نظر اس طرف نہیں گئی واضح انداز. ہمارے اس دور کے کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں نظم نہیں ہے، تو ان کے بارے میں یہ بدظنی کیوں کی جائے کہ وہ اس طرح ہی کوئی بات کہتے ہوں گے. ہمیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے مواقع پر وہ جو قریب میں سیاق و سباق ہوتا ہے اس سے استشہاد بھی کرتے ہیں. اس لیے بزرگوں کے معاملے میں بہتر یہ ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بعض حضرات کہتے ہیں کہ سورہ اثر جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے صبر بھی کیا، حق بات کی تلقین دی. بھائی سارا قرآن ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے. جو آدمی اس میں شبہ کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. یہ قرآن مجید کی اپنی نص ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، اس لیے سب ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے. فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ افسانے ہیں، یہ سب افسانے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. شیعوں کی تفسیر مقبول جو مشہور تفسیر ہے ان کی کبھی پڑھیے، قرآن مجید کی کوئی آیت بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، سب اہل بیت ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. قرآن میں نہیں. جی یہ عبادت روڈ پر ایک رافیوں کا عبادت خانہ، اس کے باہر امام شافعی کا ایک شعر لکھا ہوا عربی میں، اس کا نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شافعی مرتے مرتے مر گیا، اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ علی اللہ ہے یا علی خود خدا ہے یا اس کا بندہ. امام شافعی کا شعر لکھا شعر لکھا ہوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. عبادت روڈ کے ساتھ ذرا مخالف. امام شافعی کا جو شعر اس معاملے میں مشہور ہے میں نے سنا دیا. کوئی اضافی شعر ہوگا ان کان رفضن حب آل محمدی فلیشد الثقلان انی رافضی، یہی شعر ہے بس. آپ کے لیکچر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی سنت متواترہ ہی کو اصل میں اجماع مانتے تھے، اس کی ذرا وضاحت. یعنی امام شافعی کی ساری بحث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے لوگوں نے جو اجماع کا مفہوم لیا یہ ان کے پیش نظر نہیں تھا. اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جب اجماع کہا گیا ہے تو انہوں نے اپنے ساتھ بات کرنے والے کے دلائل کا تعارف بہت بخیر دیا اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی بات مانے. وہ اجماع ان چیزوں پر بولتے ہیں کہ قرآن مجید کے مدعا کی حیثیت سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے امت کو بالاجماع منتقل ہو گئی. سنت متواترہ، متواتر کا لفظ اجماع سے کمتر ہے، یعنی متواتر کا مطلب ہے ایک بہت بڑی اکثریت، اجماع کا مطلب ہے کوئی اختلاف ہی نہیں، اس پر بولتے ہیں. اس معنی میں اجماع کہ حجت ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ اگر اس مفہوم میں اجماع کا لفظ بولا جائے تو ظاہر ہے کہ سارا دین اس معاملے میں تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم کو دین بالاجماع بھی ملا ہے، ہم کو دین بالتواتر بھی ملا ہے، ہم کو دین اخبار احاد سے بھی ملا ہے. تو جو دین بالاجماع ملا ہے اس کے حجت ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ روایت پر اجماع ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے ہم تک منتقل ہونے پر اجماع ہوگا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کیا، اس پہ اجماع ہے. اگر آپ آیت پہ نگاہ ڈالیں تو پھر تو وہ صحیح بیٹھتی. میں اس وقت کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں ان کے نقطہ نظر پر. میں نے یہ پہلے عرض کر دیا تھا کہ میں ائمہ اربعہ پر لیکچر دیتے ہوئے پہلے ان کا نقطہ نظر بیان کروں گا، آخر میں اگر موضوع ہوا تو ایک لیکچر محاکمے کا دے دوں. امام شافعی نے کیا استدلال کیا؟ وہ امامت کے لیے امامت کبریٰ جس کو کہتے ہیں اصطلاح میں، ایک امامت تو مسجد کی بھی ہوتی ہے نا،
امامت کبریٰ کے لیے یعنی مسلمانوں کی خلافت کے لیے خلیفہ کا قریشی ہونا مانتے، اس پر اجماع ہے ویسے بھی، یعنی جن معنوں میں ہمارے فقہاء اجماع کہتے ہیں، امام شافعی کی اصطلاح میں نہیں، سب لوگوں کی رائے یہی ہے۔ امام شافعی کی اس پر بڑی بحث ہے۔ لیکن یہ شاید یہ ہمارے فقہاء کی رائے وہ سیاسی جبر کی وجہ سے تو نہیں تفصیل پا گئی، کیونکہ قریشی تھے، جب یہ خلافت قوم میں چلی گئی تو پھر وہ دوسرا فتویٰ بدل گیا۔ یعنی ہمارے فقہاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو الائمۃ من قریش کے الفاظ آئے ہیں اس کا مفہوم متعین کرنے میں ہمارے نزدیک غلطی کھا گئے۔ یہ بحث سیاسی سے زیادہ علمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، علمی سے زیادہ سیاسی، سیاسی زیادہ علمی، الائمۃ من قریش۔ اب الائمۃ من قریش نہ صرف یہ کہ فرمایا بلکہ قریشی میں سے ائمہ ہوئے بھی، تو ایک چیز عمل سے بھی ثابت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود تھا، تو علمی طور پر انہوں نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ جب تک امت میں قریشی مل سکتا ہے اس وقت تک اسی کو خلیفہ بنانا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ کو دیکھیے نا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس خلافت کے امیدوار 4-5 ہوں گے ان میں سے قریشی ہوگا تو قریشی کو ترجیح دی جائے گی، نہیں میسر آیا تو پھر تو کیا ہو سکتا ہے۔ خلافت کے لیے قریشی کا کرائیٹیریا کافی ہوگا۔ شرائط میں سے ایک شرط یہ بیان کرتے ہیں، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، یہ واضح طور پر عرض کر دوں، میرے نزدیک تو روایت بالکل صحیح ہے، اس کا مدعا غلط سمجھا گیا ہے۔ اگر قابلیت میں غیر قریشی اس سے زیادہ مطلب معیار میں بلند ہو تو پھر بھی قریشی کو ہی پریفرنس دیا جائے گا۔ جی یہی رائے ان کی، یعنی اگر خلافت کے جو ضروری خصائص ہیں ان سے قریشی محروم ہی نہیں ہے تو بہرحال قریشی کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ کوئی امام شافعی کی تنہا رائے نہیں ہے، باقی فقہا کی بھی یہی رائے ہے اور اس زمانے تک کے علماء کی یہی رائے ہے۔ خلافت قریشیوں سے نکل کے ترکوں کے پاس چلے گی، اس وقت بھی تو ہمارے شیخ الاسلام اور فقہا وغیرہ تھے، ان کا جب تنظر اصطلاح سے آپ غیر قریشی کی خلافت تسلیم کر لیجیے تو اس اصطلاح بدل گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ قریش اب خلافت کے اہل نہیں رہے اور ان میں سے کوئی ایسا آدمی ملنا ہی ممکن نہیں رہا کہ جو اس وقت ذمہ داریوں کو سنبھال سکے، اس لیے جس طرح اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیا جاتا ہے، اسی طرح پر یہ خلافت ایک غلط مسئلے میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، یہ ہمارے شیعہ حضرات نے یہ موقف قائم کر لیا کہ خلافت تو بہرحال امام معصوم کے پاس ہوگی، اب وہ امام معصوم صاحب غائب ہو گئے، اس کے بعد مسئلہ بنا رہا ہے بہت، یہاں تک کہ خمینی کو آ کر پھر ایک نیا موقف پیدا کرنا پڑا کہ علماء میں سے بھی ایک معتمد آدمی نیابت کر سکتا ہے۔ یہ ہوا نا، ورنہ وہ تو اس کے قائل نہیں تھے۔ 5ویں-6 صدی تک تو اس پر بڑی بحث رہی ہے کہ کیا امامت کے منصب پر کوئی غیر معصوم لمحے بھر کے لیے فائز ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امامت تو ہر حال میں ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق تمام انسانوں سے ہے، اگر امام کو عصمت حاصل نہیں ہے تو کس طرح لوگوں کی عزت آبرو اس کے حوالے کی جا سکتی ہے، اس لیے اس کا معصوم ہونا لازم ہے۔ اس پر بہت بحثیں کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اب اس کی نیابت کر رہا ہے، لوگوں کی عزت مال آبرو اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ خمینی کے ہاتھ میں تو بہت رہی۔ وہی امام غائب کی نیابت میں جس شخص پر علماء اعتماد کر لیں وہ شخص بھی نظام حکومت کو چلا سکتا ہے، یہ راستہ نکالا انہوں نے، ورنہ ان کی اصل فقہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ نہیں میں نے یہ ہرگز میری طرف وہ بات اس بات کی نسبت نہ کیجیے جو میں نے کہی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کرے، میں نے ایسی بات نہیں کی۔ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بہت محبت رکھتے تھے اور اس زمانے میں یہ چپکلش عام تھی کہ جو لوگ اس محبت کو ظاہر کرتے ان کو شیعہ یا رافضی کہا جاتا تھا، تو انہوں نے کسی موقع کے اوپر اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا کہ بھائی اگر اس بنیاد پر کسی کو رافضی کہتے تو پھر میں بھی رافضی ہوں۔ یہ تو کوئی رفض نہیں ہے اس کے اندر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرتے تھے۔ بات کو وہیں رکھیے جہاں انہوں نے کہی ہے، اس کو اس جگہ سے آگے کیوں بڑھاتے ہیں؟ یہ اسی طرح کا اسلوب ہے
جس طریقے سے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ بھائی میں وہابی تو بالکل نہیں ہوں، لیکن اگر قبروں پر سجدہ نہ کرنا وہابی ہے تو پھر میں بھی وہابی ہوں. یہ اس طرح کا اسلوب ہے. ان کی بات کو ان کے اسلوب میں سمجھیے. سب سے ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، بلکہ اس پر بحث کرتے ہیں کہ تھیں بھی یا نہیں. حالانکہ قرآن مجید کی نص سری سے ثابت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں، اور تاریخی طور پر معاملہ ہوگا تو وہ بھی تو اس میں شامل ہوں گے. ظاہر بات ہے، اس میں کیا شبہ ہے. اور وہ نواسی بھی شامل ہوگی جس کو حضور اپنے کندھے پہ اٹھا کے نماز پڑھایا کرتے. سبھی شامل ہوں گے. امام شافعی کے معاملے میں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ کسی خاص خاندان کے حصے ہی سے محبت کرتے تھے. ان کا عمومی رجحان امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کی طرف تھا، اور اسی سے زیادہ مسئلہ پیدا ہوا. یہ علی جو تھا جنہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر بٹھا کر فتح مکہ کا بت توڑے تھے. ہمارے حافظ صاحب صاحب وہاں کا انہوں نے بتایا کہ وہ علی وہ ہر علی نہیں ہے، بلکہ ہر تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. جی ادھر تو مشہور کا رکھا لوگوں نے. وہ مرغ کی ٹھونک سے وہ بہت ہو گئے. امام مسلم کھجوریں کھاتے کھاتے فوت ہو گئے. امام شافعی کی دردناک وفات کا میں نے ذکر نہیں کیا. ویسے تو وہ خونی بواسیر کے مریض تھے اور اس زمانے میں ان کو بہت تکلیف بھی تھی اس کی، لیکن درس میں بعض لوگ بیٹھے رہے جو ان کے مخالف تھے اور مالکیہ کے نقطہ نظر کے تھے. وہ اس زمانے میں امام مالک پر بہت تنقیدیں بھی کر رہے تھے. جب ان کے اپنے شاگرد اور ان کے اپنے معتقدین چلے گئے تو انہوں نے اس قدر ان کو زد و کوب کیا امام شافعی کو کہ اسی میں ان کی وفات ہو گئی. یہ حادثے کوئی نئے نہیں ہیں، ہوتے ہی رہے ہیں اس امت میں. مطلب ہے ہم ویسے ہی پریشان ہوتے ہیں آج کل لوگوں کو دیکھ کے شروع سے یہ